آج کا دن عمران خان کے نام اس لیے نہیں کہ میں عمران خان کا فین ہوں، پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے کبھی شخصیات کی پیروی کی ہے، نہ ہی کبھی کروں گا، لیکن اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اندھا ہوں۔ میں ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور جتنے بھی سیاسی ہوتے ہیں ان کے رویوں کو، ان کے کاموں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ چونکہ آج کے دور میں پاکستان میں عمران خان کے خلاف بولنا سب سے آسان بن چکا ہے اور عمران خان کے حق میں بولنا ایک جرم بن چکا ہے، اور وہ لوگ بھی عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں جو عمران خان کے دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی حکومت میں ہوگا ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ ان کے لیے میری ایک چھوٹی سی عرضی ہے کہ عمران خان اب جیل میں ہے اور حکومت بھی اب عمران خان کی نہیں ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے، پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے، میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ مجھے ان یوٹیوبر کے ساتھ اور ان گلا پھاڑنے والے صحافیوں کے ساتھ کبھی بھی نہ جوڑیے گا کہ جو عمران خان کے نام کے اوپر آ کے گالم گلوچ کرتے ہیں اور جن کو اخلاقیات سیکھنے کے لیے شاید 50-60 سال کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ خیر چلتے ہیں آگے، میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آتا ہے عمران خان کا لباس۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ہمارے ہاں ایک ویڈیو کلپ مشہور ہوا تھا کہ ایک ڈنر ہو رہا تھا کسی خاص ادارے کا، جس میں وہاں پہ جو منشی کھڑا تھا، جو ان کا خانسامہ کھڑا تھا، اس کو ایک سویلین ڈریس میں کھڑا ہوا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا، سر پہ ٹوپی تھی۔ اس میں جو اوبویسلی یہ جو کولونیلائزیشن کے دور کی جتنی بھی ٹریڈیشنز ہیں ان کو آج تک ہم نے نہیں بدلا، اور اس میں سب سے جو مسئلے والی بات یہ تھی کہ سویلین کو آپ کس سٹیٹس پہ یا اس کی کیا حیثیت شو کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم جس بہترین حد تک جا سکتا تھا کہ اپنے عام پاکستانی جیسا لباس پہنے، اس نے پہنا ہے۔ ہاں، جو اس کے واسکٹ ہوتی تھی، کوٹ ہوتا تھا، وہ عام پاکستانی نہیں پہن سکتا، اور اس کی عام پاکستانی کی جو حد برداشت ہے اس سے زیادہ کا مہنگا ہے۔ لیکن ایک وزیر اعظم کیونکہ اس نے پاکستان کو فارملی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ پہنتا تھا۔ خیر اس چیز سے ہوتا یہ ہے کہ عوام میں ایک تو کانفیڈنس امپروو ہوتا ہے، عوام کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ ہمارا اپنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ کوئی اور ہے وزیر اعظم اور ہم عوام کچھ اور ہے۔ جب یہ کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے آپ کا اپنے پولیٹیکل لیڈر میں، بلکہ آپ کا اپنے پرائم منسٹر میں، تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن انکریز ہوتی ہے، عوام کا جو ہے ٹرسٹ انکریز ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ جمہوریت کو ہوتا ہے۔ جب ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوتی ہے تو اس سے جو ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ جس کو عمران خان خود کہا کرتا تھا کہ قومیں ایسے بنتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں دوسرے پوائنٹ پہ لے کے چلوں تو عمران خان کے دور میں عمران خان تقریباً ہر ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں تو ایک بار کم از کم ضرور آتا تھا، اپنی عوام سے خطاب کرتا تھا اور ان کو اپنی پالیسیز کے بارے میں کانفیڈنس میں لیتا ہوتا تھا، انفارم کرتا تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ نہ کہ کسی خاص ادارے کو یا خاص اشرافیہ کو وہ جو ہے اپنے اعتماد میں لے رہا ہو کہ بھئی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے یا وٹ ایور جو کچھ بھی ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک عام پاکستانی کو، ایک عام شہری کو ویلیوڈ فیل کروا رہا تھا، اس کو ویلیو دے رہا تھا کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو چونکہ پاکستان کے اصل مالک آپ ہیں، عام پاکستانی ہیں، تو آپ سے ڈسکس کرنا یہ لازمی بنتا ہے۔ ہاں اس چیز کے اوپر آپ لوگ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ پالیسیز عمران خان کی ٹھیک تھی یا غلط تھی، اوبویسلی ان میں غلطیاں بھی تھی، ٹھیک بھی تھی، میری بحث وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی حیثیت کیا بتائی جا رہی تھی وہ ہمیں باقی ادوار میں بھی پتہ ہے۔ عمران خان کے دور میں صرف اس بات سے کہ آج کا وزیر اعظم اگر ہم دیکھیں تو پورے ٹینیور میں جب سے حکومت میں آیا ہے کوئی 3 سے 4 گنے چنے بار ہی اس نے آ کے عوام سے خطاب کیا ہوگا، جن میں سے آدھی بات وہ ہمیں یہی آ کے بتاتا رہتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت اوپر چلی گئی یا نیچے چلی گئی۔ تیسرا پوائنٹ ہے، عمران خان کا ایک پروگرام تھا آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، جس میں عمران خان بذات خود عوام کی کالز ریسیو کرتا تھا اور عوام سے خود عوام اپنے مسائل شیئر کرتی تھی، وہ ان کو سنتا تھا اور اس کے بعد سالو ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے اس ہم بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو غور کرنے والی ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عوام اور حکمران کے درمیان جو گیپ ہے وہ ختم ہو رہا تھا، عوام اور حکمران بالکل سامنے آ رہی تھی۔ اب جو وزیر اعظم کی پوسٹ ہوتی ہے، عوام کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کافی مصروف ہوتی ہے، وزیر اعظم کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہوتی ہیں بیک وقت، تو اس نے اپنے جو ہے پرسنل سیکٹریز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لوکل ایشوز، عوام کے ایشوز، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں عوامی، وہ جا کے ان کو بتاتا رہتا ہے۔ ڈائریکٹ کال سننے سے عمران خان کر یہ رہا تھا کہ لوکل جتنے بھی ایشوز تھے، عوامی جتنے بھی مسائل تھے، وہ بذات خود سن رہا تھا ان کو، جس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر درمیان میں کوئی شک کی گنجائش تھی کہ جو سیکٹری ہے وہ ٹھیک سے نہیں بتائے گا، تھوڑی بہت کرپشن کر لے گا، غلط بتائے گا، تو وہ چیز ایک تو ہے ختم ہو رہی تھی۔ دوسری سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تھی ریاست مدینہ کا، یہ سب سے اہم، مضبوط اور میرا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو عمران خان ریاست مدینہ کے راہ کے اوپر اس کو لے کے چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ حکمران کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی۔ ہم سنتے ہیں حضرت عمر کے دور میں کہ ایک شخص ہے مسجد نبوی میں سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور پوچھ رہا تھا، غالباً مجھے واقعہ یاد نہیں، وہ کچھ کرتے کے بارے میں تھا کہ آپ نے اس طرح کا کرتا کیوں بنایا، وٹ ایور۔
تو آج کے دور میں بھی ایک حکمران ایسا تھا کہ جس کو کال کر کے آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے ڈائریکٹ اس کے منہ کے اوپر، اور اب لوگ اس میں آ کے کہیں گے کہ کیا اس سے مسائل ختم ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں 80 سال کا گند ہے، ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ خلفاء کے دور میں جا کے دیکھیں، کیا انہوں نے جو بدوؤں کے جتنے مسائل تھے اپنے دور میں ختم کر دیے؟ نہیں کیے۔ چیزوں کو ختم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی وزیر اعظم آتا ہے، جو بھی حکمران آتا ہے، اس سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ جو پالیسیز بنا رہا ہے یا وہ جو راہ ہموار کر رہا ہے، وہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے، کیا وہ اس راہ پہ نیک نیتی کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے کہ جو آگے چل کے فروٹفل ہوگا عوام کے لیے، اور اس میں عوام کے لیے بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس چیز سے ہمیں واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ عوام کے لیے ہی سب کچھ تھا۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ عمران خان کی گورنمنٹ جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم متعارف کروانا چاہ رہی تھی، اس میں بہت سارے لوگوں کو اعتراضات تھے۔ دیکھیں ان کے لیے دو جوابات ہیں۔ ایک تو ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہتر لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہے یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تو پھر کیا؟ آپ کے پاس کیا اس سے کوئی بہتر چیز ہے؟ اگر بہتر چیز ہے تو لائیں، اگر بہتر چیز نہیں ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اس کا جو الٹرنیٹو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جس طرح کے الیکشنز ہوئے، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے الیکشنز ہوں گے۔ اب اس میں کیا عمران خان کو فائدہ تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ شاید اگر عمران خان کو مدت پوری کرنے دی جاتی، شاید نہیں بلکہ بہت واضح تھا، عمران خان خود بھی الیکشنز ہار جاتے جو عمران خان کے حالات تھے یا عوام میں اس کی پاپولیرٹی جس طرح سے گر رہی تھی۔ لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا وہ جمہوریت کو ہونا تھا۔ جمہوریت میں شفافیت آتی اور وہ نمائندے، وہ پارٹیز اور وہ لوگ ابھر کے سامنے آتے جو اصلی طور پر عوام کے نمائندے ہوتے۔ اور اسی لیے شاید اشرافیہ کو یہ چیز قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ ہمارا جو پاکستان ہے یہاں پہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں۔ 80-70% جو پاکستان کی اشرافیہ ہے اس نے ہی پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خاندان جو پاکستان کو 300-200 سال سے ہمارے اس علاقے پہ رول کر رہے ہیں، وہ اپنا رول ختم کر دیں جسٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے آنے سے۔ پانچویں چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں بولتے تو بہت لوگ ہیں لیکن سمجھتا کوئی بھی نہیں ہے، وہ تھا یونائٹڈ نیشن میں عمران خان کی اسپیچ، جس میں اس نے کشمیر کا مقدمہ بھی لڑا اور اسلام کا مقدمہ بھی لڑا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی بہت اچھی اسپیچ تھی، ایون جو اپوزیشن میں ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں بہت اچھی اسپیچ تھی، لیکن اس سے آگے ہم نہیں جاتے۔ اچھی اسپیچ تھی، کیسے اچھی تھی؟ کیا اسلام کا مقدمہ ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں لڑتے؟ کیا بہت سارے اور لوگ نہیں ہیں بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، ایون یونائٹڈ نیشن پہ بھی جا کے اسلام کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں؟ تو عمران خان کی اسپیچ اس میں امپورٹنٹ کیوں تھی؟ عمران خان کی اسپیچ اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ عمران خان نے گلا پھاڑ کے جو ہے اسلام کا مقدمہ نہیں لڑا، بلکہ لاجیکلی اور منطقی طور پہ اس نے سمجھایا کہ مسلمانوں کی جو آج کل کے حالات ہیں وہ کیوں ہیں، تاریخی پس منظر کو پیش نظر رکھا، مسلمانوں کو اس نہج پہ لایا کون ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو کولونلائزیشن ہوئی، افغانستان میں جو کچھ امریکہ نے کیا، عراق میں جو کچھ کیا، ایران کے ساتھ ابھی جو کر رہا ہے، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے ویسٹ ایشیا میں جس کو آپ لوگ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اس کے علاوہ برما وغیرہ میں، سیریا، ہم نے دیکھا کہ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد اس نے بتایا ہیومن نیچر کو اس نے ایکسپلین کیا کہ اس کے بعد اگر آپ اتنے ظلم کریں گے تو ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کو بار بار مارتے رہیں گے تو آپ اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ چپ بیٹھا رہے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ بھی پھر گن اٹھا لے گا، اور جس دن وہ گن اٹھائے اور آپ اس کو دہشت گرد کہنے لگیں، اور پھر اس بندے کو بھی نہیں، پھر آپ اسلام کو کہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، تو اس نے اس طرح سے مقدمہ لڑا اور کشمیر کے لوگوں کے بارے میں بھی لڑا، اور بڑا ایک زور آور آواز، بلکہ ایک پڑھی لکھی آواز میں اس نے مقدمہ لڑا، اور ہم نے دیکھا کہ 15 مارچ 2022 سے لے کے اس سے آگے اب تک جو ہے اسلاموفوبیا کے اگینسٹ عالمی دن منایا آتا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ دن نہیں تھا۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کو، عمران خان کے پاکستان کو اصل میں ماں جیسی ریاست بنانے جا رہا تھا۔ اس میں عمران خان کے میں 3 چیزوں کا ذکر کروں گا، ایک تو ہے لنگر خانے، دوسرا پناہ گاہ، تیسرا صحت کارڈ۔ یہ وہ چیزیں تھیں یا یہ وہ پالیسیز تھیں جو پاکستان کی ریاست کو اصل میں ماں کہلوانے کے قابل بنا رہی تھی۔ ہاں، سیاست کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں اس چیز کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں یہ سلوشن کبھی بھی نہیں ہے، لیکن جس معاشرے میں اس قدر غربت ہو کہ ایک انسان صرف بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو، ہوم لیسنس اتنی زیادہ ہو کہ لوگوں کے پاس بارش ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، کچھ بھی ہے، ان کے پاس صرف سر ڈھکنے کے لیے چھت نہیں ہے، اور اگر غریب کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، چھوٹا سا اس کو زکام بخار ہو جاتا ہے تو وہ بھی اتنا شدید ہو جاتا ہے، اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ بھی اس سے بھی اس کی جان چلی جاتی ہے۔ تو جب تک غریب سنبھل نہیں جاتا، جب تک غریب اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ خود اپنی مدد کر سکے یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، تب تک اس کو کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ ریاستیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ریاست ان کا پاؤں بنے اور ان کو کھڑا ہونے کے قابل بنائے۔
تو یہ 3 جو پالیسیز تھی یہ اسی مقصد کے لیے تھیں، ایمرجنسی لیول پہ ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خیر آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی اچھائیوں کے ساتھ دسیوں بلکہ سینکڑوں غلطیاں بھی ہوں گی، غلط پالیسیز بھی ہوں گی، اور عمران خان ایک بار جیل سے باہر آ جائے، اس کو جو سیاسی انتقام کی آگ میں جلایا جا رہا ہے اس سے وہ ایک بار جو ہے سائیڈ پہ ہو جائے تو ہم ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے لا کے رکھیں گے۔ لیکن میرا ظرف مجھے اب اجازت نہیں دیتا کہ اس وقت میں کہ جب اس کے اوپر مظلومیت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے لوگ اس کے اوپر گالم گلوچ، اس کے خاندان کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر، پتہ نہیں کس کس چیز کو جو ہے کون کون سا کیچڑ اس کے اوپر اچھالا جا رہا ہے، میں بھی اس تحریک کو جو ہے جوائن کر لوں۔